چلتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری، جو کہ ایک بار پھر ملک کے صدر بنے اور وہ پہلے آدمی ہیں جو ملک کے 2 دفعہ صدر مملکت پاکستان بنے. اپنی وہ چیز جو بڑی مشہور ہے کہ پہلے تھا نا ایک زرداری سب پہ باری، تو اب یہ پتا ایک زرداری سب سے یاری، اس کا فائدہ اٹھاتے. پیپلز پارٹی کے دوسرے لیڈر بلاول بھٹو زرداری، جو یہ میں کہتا ہوں سب سے اچھا سال انہی کے لیے رہا اگر دیکھا جائے 2024. جو پیپلز پارٹی بالکل ہی ڈاؤن ہو چکی تھی، وہاں انہوں نے ووٹ بینک کی حد تک انہوں نے اپنی بہت تعداد بڑھائی اور سندھ میں تاریخی فتح، سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے، سب سے زیادہ سیٹیں جیتیں. 54-55 سیٹیں یہ جیت چکے ہیں وفاق میں اور پارٹی نے، اور پی ایم ایل این نے مل کے حکومت بنائی. السلام علیکم، میں ہوں نوید زبیری سچویشن روم کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. ناظرین، آج کا پروگرام پرانے پروگرام کے ساتھ پارٹ 2 آپ سمجھیں کہ کیسا رہا 2024 پاکستان کے لیے، پولیٹیکل لیڈروں کے لیے، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، اور اقتصادی طور پہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا. اب آتے ہیں جے یو آئی کے بارے میں، جس کے لیڈر مولانا فضل الرحمان ہیں، جو پورے سال ہی نہ صرف میڈیا پہ چھائے رہے بلکہ حکمرانوں کے خواب و خیالوں میں بھی چھائے رہے اور اپوزیشن والے بھی ساتھ رہے. مولانا فضل الرحمان جے یو آئی کے لیے یہ سال اچھا ثابت ہوا. گو کے الیکشن میں ان کو اتنی سیٹیں نہیں مل پائیں اور یہ کوئی خاطر خواہ سیٹیں نہیں جیت پائے، جس کا کہ یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی، الیکشن دوبارہ کرایا جائے. لیکن اوور آل سچویشن میں مولانا کی پارٹی نے ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کی ابھی بھی ایک بڑی پولیٹیکل جماعت ہے. ان کے پاس مین پاور ہے، گو کہ ایم این اے نہیں ہے، ایم پی اے نہیں ہے، لیکن ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ باقی لیڈرشپ سے پر بھاری ہے. اور 26ویں آئینی ترمیم میں تمام پارٹیوں نے یہ بولا کہ مولانا کی سہولت کاری کے بغیر، مولانا کی مدد کے بغیر، مولانا کے تعاون کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتی تھی. ایک طرف تمام پولیٹیکل پارٹی کا جھکاؤ اور ایک طریقے سے رسپیکٹ مولانا کی نظر آئی. اسی طریقے سے مقتدر قوتیں اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی بھی بڑی قریبی مولانا کے ساتھ چیزیں رہیں. جا بجا دھمکی دیتے ہوئے بھی نظر آئے، حکومت چلائی دیتے ہوئے نظر آئے. سال کے آخری مہینے میں ایک جو بل ان کا منظور نہیں ہوا، جس پہ صدر نے سائن نہیں کیے، انہوں نے ایک احتجاجی تحریک کا اعلان کیا، جس کے بعد حکومت میں جس طرح کھلبلی مچی وہ سب نے دیکھا. بالآخر وہ ایک پوائنٹ پہ وزیر سے ملاقات کے بعد راضی ہو گئے اور وہ بل بقول ان کے کہ کچھ دنوں میں سائن ہو جائے گا. دیکھتے ہیں کہ یہ بل سائن ہوتا ہے کہ نہیں، اور یہ سائن ہوتا ہے تو مولانا کا قد اور اوپر ہو جائے گا مذہبی جماعتوں میں، اور مدرسوں کے خود ہی جو پہلے سے بھی تھے اس سے بھی زیادہ طاقتور یہ بن کے ابھریں گے اور ان کے بعد مین پاور اور ہو جائے گی. اور اگر یہ نہیں ہوا تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کسی تحریک کا اعلان کرتے ہیں 2025 میں کہ نہیں. تمام نظریں مولانا پہ ہیں. مولانا ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں آج کل کی سیاست میں. جماعت اسلامی ٹی ایل پی کی سیاست، جماعت اسلامی ٹی ایل پی اور چھوٹی موٹی جو مذہبی جماعتیں اور ہیں، انہوں نے اپنے ایگزٹ شو کی. جماعت اسلامی نے 1-2 بڑے مظاہرے بھی کیے، اسلام آباد میں چڑھائی بھی کی اور بجلی کے مسئلے پہ بات بھی کی، دھمکیاں بھی دیں، اور اگر بولا یہ اس تاریخ تک نہیں ہوا تو ہم پھر آئیں گے، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی نہیں آئے. شاید 2025 میں ٹی ایل پی کی جو جماعت ہے وہ انہوں نے بڑے مظاہرے کیے، بڑے پرتشدد مظاہرے ہوئے. ان کی جو قیادت ہے اور ان کی کارکنوں نے ایک طرح سے متحرک تو ہیں، ان کے پاس پاپولر ووٹ بھی ہیں، لیکن پورا سال یہ متنازعات اسٹیٹمنٹ میں اس میں گھرے رہے. میں دہرانا نہیں چاہتا، اور انہوں نے تو کچھ لوگوں کے لیے انعام کا بھی بولا جو بعد میں انہوں نے واپس لیا. بہرحال پورا سال ایک کنٹروورشلی ٹی ایل پی کے گرد گھیرے ڈالے رکھی، اور کوئی خاطر خواہ کامیابی دونوں جماعتوں کو اسمبلی میں نہیں ہوئی. آخر میں ایم کیو ایم لندن کا ذکر کرتے ہیں، جو کہ کراچی کے شہر میں بہرحال ایک خاموش ووٹ بینک رکھتی ہے.
ان کے قائد کو کوئی ریلیف نہیں ملا, اس جماعت کو کوئی ریلیف نہیں ملا. آخری مہینے میں انہوں نے ایک پروگرام کیا, پورے سال کے بعد شہداء قبرستان میں جمع ہوئے, وہاں 2-3 درجن کارکن ان کے گرفتار ہوئے, لیکن بہت ہی پرامن تھا, نہ کوئی زخمی ہوا نہ کوئی وہ ہوا. اگلے دن وہ سب رہا ہو گئے, اس کے بعد سے خاموش ہیں. بہرحال اس پہ بھی کراچی والوں کی اور خاص طور سے سندھ کے جو ہے شہری علاقوں کی گہری نظر ہے کہ یہ کیا ہے, لیکن کوئی خاطر خواہ ان کے اندر تبدیلی ان کے لیے اسٹیٹ کی نظر نہیں آئی. ناظرین, اب ہم آتے ہیں پولیٹیکل لیڈران کی طرف کہ جو ذاتی طور پہ پولیٹیکل پارٹی کے لیڈران ہیں ان کے لیے 2024 کیسا رہا. پہلے چلتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی. پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری, جو کہ ایک بار پھر ملک کے صدر بنے, اور وہ پہلے آدمی ہیں جو ملک کے 2 دفعہ صدر مملکت پاکستان بنے. سال اچھا رہا, الیکشن جیتے انہوں نے, اور خرابی صحت کے باوجود خبروں میں رہے پورے سال, اور جب ضرورت ہوتی تھی انہوں نے انٹرویو دیے آ کے, خاص موقع پہ خاص چیزیں, جب ڈیڈ لاک ہوتا تھا بریک تھرو کیا, اور اپنی وہ چیز جو بڑی مشہور ہے کہ پہلے تھا نا ایک زرداری سب پہ باری, تو اب یہ پتا ایک زرداری سب سے یاری, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو جو ہے نا یوز کرتے ہوئے وہ ایک دفعہ پھر صدر بنے, اور کامیابی سے صدر بنے, اکثریت سے صدر بنے, اور ابھی بھی صدر مملکت ہیں. گو کہ ان کی صحت کے بارے میں پورے سال چمے گوئیاں ہوتی رہیں, لیکن سال کے آخری 2 مہینے میں دبئی میں ان کے فریکچر بھی ہو گیا, جس کے بعد زیادہ کر آرام کر رہے ہیں, لیکن صدر مملکت پاکستان ہے. پیپلز پارٹی کے دوسرے لیڈر بلاول بھٹو زرداری, جو یہ میں کہتا ہوں سب سے اچھا سال انہی کے لیے رہا اگر دیکھا جائے 2024. یہ ایک ابھرتے سیاستدان بن کے ابھرے, نہ صرف الیکشن مہم میں جو فروری کی تھی, تمام تجزیہ نگاروں نے, تمام پرنٹ میڈیا نے, تمام ہی الیکٹرانک میڈیا نے ان کی مہم کو سب سے اچھا قرار دیا, اور پنجاب میں جو پیپلز پارٹی بالکل ہی ڈاؤن ہو چکی تھی, وہاں انہوں نے ووٹ بینک کی حد تک انہوں نے اپنی بہت تعداد بڑھائی, اور سندھ میں تاریخی فتح, سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے, سب سے زیادہ سیٹیں جیتیں, اور 54-55 سیٹیں یہ جیت چکے ہیں وفاق میں. اور بڑی ہی ذہانت سے انہوں نے 26ویں تقرری میں جب شہباز شریف کو کام کرانے میں کامیاب نہیں ہو پائے تھے, تو انہوں نے بیڑا اٹھایا, اس کی لیڈرشپ اٹھائی, اور تمام جماعتوں سے مذاکرات کرے, پی ٹی آئی سے بھی بالواسطہ مذاکرات کیے. ان کی تقاریر, ان کے بیانات, ان کی چیزوں میں میانہ روی تھی, کسی کے خلاف نہیں تھی, ایکسٹریم نہیں تھی. اکثر حکومت کے الائے ہو کے بھی اس پہ کھل کے تنقید کرتے رہے, اور ابھی سال کے آخری مہینے میں بھی کر رہے ہیں, اور انٹرنیشنلی طور پہ, پاکستانی طور پہ نوجوانوں میں ایک لیڈر بن کے ابھرے ہیں. عمران خان, گو کہ عمران خان کے لیے یہ ایک بدترین سال تھا, اور وہ جیل میں ہی ان کا گزرا, لیکن اس میں اور ابھی بھی جیل میں ہیں, اور کوئی رہائی کی امید بنا نظر نہیں آتی. کئی دفعہ ان پہ ایسی پابندیاں لگی ہیں جو اس سے پہلے شاید کسی لیڈر پہ نہیں لگی ہوں, سب کا سامنا کر رہے ہیں. اچھی چیز اس میں سے اگر دیکھیں جو عمران خان کے لیے اچھی یہ تھی کہ ان کی پاپولیرٹی میں آج جتنا اضافہ ہو گیا, آج جس طرح میں یہ بات بولوں کہ بانی پی ٹی آئی اس وقت پاکستان کے پاپولر ترین لیڈر ہیں, تو بے جا نہیں ہوگا. ان کے چیزوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, ان کی پالیسی سے, ان کی ویژن سے, ان کی جو ان کا 4 سالہ دور تھا اس پہ, لیکن اس بات پہ تمامی جماعتیں, تمامی لیڈران اپنے اپنے انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ یس ہی از اے پاپولر لیڈر. لیکن جیل سے ان کو کس طرح رہائی ملے گی, کیا ہوگا, یہ ابھی نہیں پتا. گو کہ اپنے سارے کارڈ کھیل چکے, ابھی آخری کارڈ بھی کھیلی دیے, اور جو ان کی جو بی سی قیادت ہے وہ شدید اختلافات ہیں ان کی بہن میں, اور ان کی وائف میں بھی اختلاف کی خبریں آتی رہی ہیں, اور ان کی ملاقات بھی محدود ہے. گو کہ جیل میں جو سہولتیں ان کو ملی ہیں, آج سے پہلے کبھی کسی لیڈر کو اتنی سہولتیں جیل میں نہیں ملی. ان کے گھر سے کھانے, دیسی مرغے,
اور بکرے کا گوشت، ایکسرسائز، یہ سب عوام کے اندر اور میڈیا میں ادھر عام ہے، سب کو پتہ ہے یہ چیزیں. تو گو کہ ایک طریقے سے لکی بھی ہیں، ان لکی بھی ہیں. اب انٹرنیشنل طور پہ بھی ان کے لیے کہا جا رہا ہے. لیکن جو سب سے خطرناک بات ان کے سر پہ جو لٹک رہی ہے وہ ہے 9 مئی کی جو ٹرائل ہو رہا ہے، جس میں سابق جنرل فیض کے خلاف ہو رہا ہے. اس میں ان کو اگر ان کے بھی لنک مل گیا تو ان کے لیے بہت خطرہ ہے. تو ابھی مشکلات اور ہیں ان کے لیے. تو یہ ان کے لیے مشکل سال تھا، لیکن پاپولر جتنے یہ ہو گئے ہیں وہ کبھی بھی نہیں تھے. تو ایک طریقہ اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے. جس طریقے سے جیل انہوں نے کاٹی ہے، اس کی بھی امید کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو تھی نہ لیڈر کی تھی. تو 2 چیزیں اچھی ہیں ان کو اچھی چیزیں ملی، اور باقی سب مشکل تھی، ٹف تھی. نواز شریف کے لیے ایک برا سال تھا، اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ نواز شریف اپنی سیاست کی اننگ اینڈ کر گئے ہیں اور اب بس اب کسی وقت بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں گے. یوں کہ آئے تو وزیر اعظم بننے کے لیے تھے، لیکن واپس آ کے انہوں نے بولا بھائی مجھے کیوں بلایا، جب مجھ کو وزیر اعظم بنانا ہی نہیں تھا تو مجھے بلایا کیوں. بہت مشکل سے اپنی سیٹ جیت پائے، اور اس کے بعد شہباز شریف چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی پی ایم ایل این کے لیڈر بنے اور وہ وزیر اعظم بنے. گو کہ ان کی بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا، لیکن خاموش ہے، بہت کم بولتے ہیں. حال ہی میں امریکہ کا اور اس کا یورپ کا دورہ کر کے آئے ہیں. طبیعت ٹھیک ہے، صحت ٹھیک ہے، لیکن خاموش ہے. اب یہ خاموشی کیا رنگ لاتی ہے، کسی طوفان کا پیش میں ہے یا یہ گیو اپ کر چکے ہیں، یہ 2025 میں ہم دیکھیں گے. شہباز شریف کے لیے جی اچھا سال تھا، وزیر اعظم بن گئے، ایک خواہش پوری ہوئی ان کی. گو کہ وزیر اعظم تو بن گئے لیکن پاپولر نہیں ہے، پاپولرٹی میں بہت بہت نیچے ہے. بہت تنقیدیں، بڑی چیزیں ان پہ ہو رہی ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں کر پا رہے جو ہو. صرف ایک ہی چیز میں جو اوپر آئی ہے وہ اکنامی، اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں شہباز شریف کا کوئی رول نہیں ہے. جو ٹیکنوکریٹس ہیں وہ چلا رہے ہیں، اور کوئی اور لوگ ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں. اور جس طرح انٹرسٹ ریٹ لے کے نیچے آئے ہیں، اقتصادی طور پر پاکستان کو فائدہ پہنچایا ہے، روپے کو مضبوط کیا ہے، ڈالر کو نیچے لائے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں نیچے آئی ہیں، مہنگائی میں کمی ہوئی ہے. اس میں ان کا اور اسحاق ڈار کا کوئی کام نہیں ہے. بلکہ نئے وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم نے شاید یہ تک کہا کہ اسحاق ڈار اس بلڈنگ کے سامنے سے بھی نہ گزرے. اس شرط پہ آپ کی اکنامی چل رہی ہے. اللہ جانے اگلا سال کیسا ہوتا ہے ان کے لیے. یہ سال ویسے اچھا تھا، وزیر اعظم بنے، لیکن پولیٹیکلی ان کی پارٹی بہت ڈاؤن ہو رہی ہے. ان کی اپنی پرسنل پاپولرٹی بھی ڈاؤن ہوئی ہے. خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم کے لیڈر، میں خود بھی جب بھی بولتا ہوں تو میں خود بھی اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، یہی ہے نا، ایک منٹ کنفیوز ہوتا ہے نا، اتنے سارے لیڈران ہیں ان میں. یہ خالد مقبول صدیقی ابھی تک ایم کیو ایم پاکستان کے لیڈر ہیں. گو کہ کشمکش جاری ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ 2025 تک یہ اپنی پوزیشن برقرار رکھتے ہیں کہ نہیں. فاروق ستار ڈاؤن ہو چکے ہیں، عامر خان نے ایک طریقے سے گیو اپ کر چکے ہیں، مصطفیٰ کمال اور ان میں ایک وہ ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ کامران ٹیسوری کا ٹرائنگل ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن بڑی اچھی طریقے سے کھیل رہے ہیں. 22 سیٹیں لینے میں کامیاب ہو گئے. وہ کہ ایک وفاقی وزیر ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ کو جب بھی ان کا موڈ ہوتا ہے ٹف ٹائم دینے کے لیے اسمبلی میں آ جاتے ہیں. گورنر کامران ٹیسوری پہلی بار ایک لیڈر بن کے ابھرے ہیں. گو کہ وہ خالی گورنر ہیں لیکن عوامی گورنر بن کے ابھرے ہیں. بڑی ان کے لیے باتیں ہوئی، بڑی پیشنگوئی ہوئی، اب گئے پورے سال، لیکن یہ پورے سال ہی اپنی پوزیشن پر کاٹ سکے. آخرکار وہ آدمی جس کی پیشنگوئی کے لیے ہر کوئی بولتا ہے، اگر واڈا نے بول دیا تو بول دیا، اس نے بھی بولا کہ یہ جا رہے ہیں اور یہ نہیں گئے، اور ایک بہت بڑا شو بھی کیا انہوں نے. حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کراچی کے ناظم تھے، اب وہ پاکستان کے جماعت اسلامی کے ہیڈ ہیں. کافی مقبول ہیں جماعت اسلامی میں بھی، اسلامی جماعتوں میں بھی، لیڈران میں بھی، اور بہت اچھا بولتے ہیں. اپنی پولیٹیکل قد انہوں نے بڑھایا ہے، اور کراچی میں بھی بہت سیٹیں انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں لیں، اور قریب ناظم بنتے رہ گئے. تو بہرحال اچھا سال تھا ان کے لیے. ان کے لیے کامران ٹیسوری کی طرح ان کا بھی اچھا سال تھا. مولانا سعد رضوی کا میں نے آپ کو بتایا.
ٹی ایل پی کے لیڈر، لیکن سارا سال وہ متنازعات الزامات میں گھرے رہے۔ یہ تھا جی ایک اوور آل 2024 کا جائزہ کہ کیسا رہا پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، پولیٹیکل لیڈران کے لیے، ہمارے صوبوں کے لیے، ہمارے ملک کے لیے۔ ملک کے لیے اگر بات کریں تو ایک اچھا سال تھا، الیکشن ہوئے، پرامن الیکشن ہوئے، دھاندلی کا الزام لگا، بہرحال وہ تو ہر سال ہی لگتا ہے، ہر بار ہی لگتا ہے، لیکن جمہوریت کے لیے اچھا ہوا، الیکشن ہوئے اور پرامن طور پہ اقتدار منتقل ہوا۔ سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ 26ویں آرمی ترمیم ہوئی، آرمی چیف کا جو مسئلہ، جو چیزیں چلتی تھی ایکسٹینشن کی، ایس کی، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ایک بل پاس ہوا جس کے تحت آرمی کی مدت ملازمت آرمی چیف کی اور خاص عہدوں کی 5 سال کر دی گئی، جس سے کہ ایک جو پس پردہ مشکلات تھی پاکستان کو جو ہوتی تھیں ہر 2-3 سال بعد، وہ ختم ہوئی۔ اسی طریقے سے چیف جسٹس اور پاکستان کا بھی فیصلہ ہو گیا کہ وہ بھی جو ہوں گے 3 سال کے لیے رہیں گے، اور سابق چیف جسٹس بھی بہت عزت کے ساتھ بہت عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ ہمارے ملک میں کہ چیف جسٹس گئے اور ان کو بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا گیا، اور اچھے ناموں سے ان کو یاد کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے فیصلے بھی انہوں نے کیے، تاریخی فیصلے ہوئے، اور عدالتی نظام بھی ہمارا ایک طریقے سے پہلے کے مقابلے میں مستحکم ہوا۔ تو یہ اوور آل سال تھا، اقتصادی طور پہ سب سے اچھا سال تھا، سب سے اچھی چیز اقتصادی طور پہ ہوئی۔ انٹرسٹ ریٹ 24-25% سے کم ہوتے ہوتے تقریباً 14% پر آ گیا، اور مزید کم ہونے کی باتیں ہیں۔ روپیہ مستحکم ہوا، ڈالر نیچے آیا، اور ہم اگر بولیں تو اسٹاک ایکسچینج پاکستان کی تاریخ کا، اس خطے کی تاریخ کا سب سے بلند ترین جگہ پہ چلا گیا، اور اس نے 1 لاکھ سے بھی اوپر، 1 لاکھ میں خلم 18-20 ہزار کے قریب ہو گیا ہے۔ تو ایک بہت پازیٹیو بات ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ مہنگائی کم ہوئی، سنگل ڈیجٹ میں آئی۔ یہ اقتصادی طور پہ اچھی باتیں ہیں۔ نئی کرنسی کی آوازیں آ رہی ہیں کہ کسی وقت بھی اگلے سال میں 2025 میں نئی کرنسی آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ ایک ایمنسٹی بھی آئے گی، اور اس کے بعد اور مستحکم ہوگا۔ اقتصادی ٹیم اپنا صحیح رول ادا کر رہی ہے۔ یہ تھا اس کا جائزہ۔ اس کے بعد ہم اگلے فیز پہ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کس ماہ میں کیا خاص واقعات ہوئے ہمارے 2024 میں، اور اس کا پاکستان پہ کیا اثر ہوا۔ تو جنوری 2024 سے ہم اگر اسٹارٹ کرتے ہیں، کوئک کریں گے، بات لمبی ہو گئی۔ جنوری میں الیکشن کا مہم چلائی گئی، تمام پارٹیوں نے زور و شور سے مہم چلائی، بہت زیادہ کنٹروورشل رہا۔ شروع میں عدالتوں کے کچھ فیصلے، پی ٹی آئی سے ان کا نشان لے لیا گیا، ان کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی ایز اے پارٹی۔ انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پر لڑایا۔ لوگ بول رہے تھے کہ وہ کہیں ان کا نشان قلم ہے، تو کہیں ان کے دوات ہے، تو کہیں پیالی ہے، تو کہیں ٹوپی ہے، تو کیا ہوگا۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ ایک سب سے بڑی جماعت بن کے ابھری، اور انہوں نے جو ہے 93 سیٹیں حاصل کی۔ فروری میں الیکشن ہوئے، 93 سیٹیں حاصل کی۔ جنوری میں بہت اچھی الیکشن مہم چلائی تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے۔ پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل مہم کو سب سے اچھا قرار دیا گیا۔ عمران خان نیو کے جیل میں تھے، وہ نہیں چلا پائے، لیکن بہرحال پی ٹی آئی نے اس کے باوجود اچھی نشستیں حاصل کی۔ اس کے بعد مارچ میں حکومت سازی کے لیے کوششیں ہوتی رہیں، اور بالآخر پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے مل کے حکومت بنائی۔ کے پی کے میں 2/3 اکثریت سے حکومت بن گئی، پی ٹی آئی کی، پنجاب میں پی ایم ایل این کی، بلوچستان میں سب کو ملا کے، لیکن وزیر اعلیٰ بلوچستان جو کہ پیپلز پارٹی کا ہے، لیکن تمام جماعتیں اس میں شامل ہیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی نے بڑی آسانی وہ بنا لی۔ اس سال گرمی بہت شدید پڑی ملک میں، شدید بارشیں بھی ہوئیں، جس سے بہت نقصان ہوا، سیلاب بھی آئے، اور اس کے بعد حکومت نے وہی مشکلات تھی عوام کو، اور بڑی مشکلات سے پھر اس پہ قابو پایا، اور کچھ جگہ پہ امداد دی گئی،
اور ٹیکس معاف کیے گئے، جو گورنمنٹ سے بن پڑا سندھ گورنمنٹ نے گھر بنا کے دے رہے ہیں ان کو، اور وہ ہوا۔ فصل بہت اچھی ہوئی ہماری، گندم کی فصل بھی بہت اچھی ہوئی ہماری، چاول کی بھی فصل بہترین، گنے کی فصل بھی بہترین رہی، اور پانی کے اور توانائی کا بحران جون کے بعد بہت شدت اختیار کر گیا۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، اپوزیشن کے بار بار مظاہرے جون جولائی اگست میں یہ سب چیزیں ہوتی رہیں، اور اپوزیشن اور حکومت میں اختلافات بڑھتے ہی چلے گئے، اور ایک کے بعد ایک چیزیں ہوتی رہیں۔ اس قسم کی ملی جلی صورتحال رہی، شدید گرمی پڑی، اچھی فصلیں ہوئیں، بجلی کا توانائی کا بحران رہا، گیس کا بحران رہا سارا سال، اور اس میں مظاہرے ہوتے رہے شہروں میں، لیکن اقتصادی طور پہ پاکستان ڈے بائی ڈے اوپر آتا رہا، اور یہاں تک کہ نومبر دسمبر کے مہینے میں ہم نے انٹرسٹ ریٹ پھر 2 دفعہ کم کیا، اور ایک طریقے سے اکنومیکلی بہتری آئی ہمارے اس میں۔ ابھی جو ہے آخری مہینے کا اینڈ چل رہا ہے، اور اکنومیکلی ہم بہتر ہیں، پولیٹیکل بھی ہم بہتری کی طرف ہیں، اور ملک میں تقریباً استحکام ہے، کوئی بڑا بحران نہیں ہے اس وقت۔ آئی ایم ایف سے ہمیں قرضہ ملا ہوا ہے، اس پہ ہم پروگرام جاری ہے اس کا، اور بڑے بڑے پروجیکٹ پہ مزید کام ہو رہا ہے۔ ہمارے بین الاقوامی تعلقات بھی ہمارے برادر ملکوں سے بہتر ہیں، چائنا سے، امریکہ سے بھی بہتر ہیں، یورپین یونین سے بھی بہتر ہیں، سعودی عرب ایمریٹ سے بھی ہمارے تعلقات اچھے ہیں۔ تو 2024 اوور آل خارجی تعلقات کی بنیاد پہ، اقتصادی بنیاد پہ، پولیٹیکل بنیاد پہ ایک بہتر سال رہا، اور پولیٹیکل لیڈروں کے لیے ضرور ٹف تھا، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ٹف تھا، عوام کے لیے مشکل سال تھا، کوئی اتنا کوئی اس میں بہتری نہیں آئی۔ اب 2025 میں کیا ہوگا یہ ہم اگلا پروگرام کریں گے، جس میں بتائیں گے کہ کیسا ہوگا 2025۔ جب تک کے لیے ابھی ہمیں اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلا پروگرام کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ہم سے 2024 میں ہم سے کون بچھڑ گیا، ہم نے کس کو کھو دیا، کون ہمارے درمیان نہیں رہا۔ تب تک اپنا دوستو، خاص کر غریبوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔